مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ مشورہ دوں گا، طارق مسعود صاحب کا جو جرم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے۔ اس پورے سینیریو کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر الزام لگنا یہ سیدھا سیدھا ان کے قتل کا فتویٰ جاری ہونے کے مترادف ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ مشورہ دوں گا، آج کل وہ کسی فورن ٹور پہ ہیں، غالباً کینیڈا گئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ انجانے میں ہوئی سبقت لسانی ہے، سلپ آف ٹنگ ہے، اور جب ان کی توجہ دلائی گئی تو انہوں نے معذرت بھی ریکارڈ کروا دی، اس میں انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں، اگرچہ وہ رجوع ہمارے علماء کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے، اگر مگر کے ذریعے نہیں۔ تو میرے خیال ہے مفتی صاحب کو اس قسم کی بھی ایک معافی ویڈیو میں ریکارڈ کروا دینی چاہیے۔ تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے، اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے۔